بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوگی و بیچارگی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ آپ کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ خاندان والوں میں سے بھی کوئی رشتہ دار نہ تھا اور نہ ہی کوئی ذریعہ معاش تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکال دیا۔ اس سے پہلے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام نکاح پر انکار کر چکی تھی۔ اس بار جب آپ کو پیغام نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا تو اپنی خوش بختی پر رشک کرنے لگی۔ فرمایا مجھے چند عذر ہے۔ ایک کہ میں سخت غیور عورت ہوں، 2 کہ میں صاحب عیال یعنی بچوں والی ہوں، 3 کہ میری عمر زیادہ ہے اور نمبر 4 کہ میرے وارث بھی یہاں موجود نہیں ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالخطاب نے آپ کا یہ جواب لیا اور جوں کا توں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوش گزار کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا انہیں جا کر کہو آپ کا یہ قول میں غیور عورت ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس غیرت کا مدح خوب فرمائے گا، اور یہ کہنا کہ میری عمر زیادہ ہے تو اس کی بھی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں اور کسی عورت کا اپنے سے بڑی عمر کے مرد سے نکاح کوئی معیوب بات نہیں ہے، اور جہاں تک بچوں اور ان کی پرورش کی بات ہے تو ان کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہے، اور رہی بات وارثوں کی تو میں ان سے کوئی بھی خواہ حاضر ہو یا غائب اس نکاح پر اعتراض نہیں کرے گا۔ بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ حاضر ہوئے اور تمام فرمان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، یعنی آپ نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور اب انہیں کوئی عذر نہیں تھا۔ پس آپ نے اپنے بیٹے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اٹھو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کرو۔ یہ شوال المکرم 4 ہجری کی آخری راتیں تھیں کہ جب تقریب نکاح منعقد ہوئی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور آخرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں دعا پڑھا کرتی تھی تو سوچا کرتی تھی بھلا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے، لیکن جب مجھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نکاح ملا تو معلوم ہوا کہ اللہ کریم نے میری دعا قبول فرما کر میرے لیے اس شخصیت کا انتخاب کیا ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جن کے غلاموں میں سے تھے۔ نکاح کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو میں تمہیں اس جہیز سے کم نہیں دوں گا جو جہیز دوسری بیویوں کو دیا تھا، اور اس جہیز میں 2 عدد چکیاں، 1 گھڑا اور 1 چمڑے کا تکیہ شامل تھے جن میں خرما کی چھال بڑھی ہوئی تھی، اور جس گھر میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن بن کر آئی تھی وہ گھر پہلے سیدہ ام المومنین حضرت زینب ام المساکین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر استعمال تھا اور آپ کے انتقال کو قریباً 6 ماہ گزر چکے تھے۔ منقول ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت اور گھنے بالوں کی مالک تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات میں آپ کے خوب چرچے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پہلی بار دیکھنے گئی تو وہ اس طریق سے زیادہ خوبصورت دکھائی دی جتنا آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے سن رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملاقات کر کے واپس لوٹیں تو اس کا تذکرہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی غیرت کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھنے کے لیے گئی۔ جب واپس لوٹی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بے شک حسین و جمیل ہے لیکن جیسا آپ کہتی ہیں ویسا نہیں ہے۔ جب ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہن بن کر تشریف لائی تو آپ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ ابتدا میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لاتے تو آپ اپنی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھائے رکھتی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضاعی بھائی تھے نے اس بات کو محسوس کیا اور اپنی بہن سے کہا بچی مجھے دے دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں، کیا اس نے آپ کو مشغول کر رکھا ہے؟ آپ سمجھ گئیں کیونکہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آپ کے پاس بچی کو دے کر واپس لوٹ جاتے لیکن زبان اقدس سے کچھ نہیں فرماتے۔ بس آپ نے اپنی بیٹی کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کمی واقع نہ ہو۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 7 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ حدیث مقدسہ کو روایت کرنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی آپ کا حریف نہیں تھا کیونکہ آپ سے 378 روایات مروی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو محدثین صحابہ کرام کے تیسرے طبقہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ قرآن مقدس کی خوبصورت تلاوت کرنے پر مہارت رکھتی تھی بلکہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر قرآن شریف پڑھ سکتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرات فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتی تھے اور اس کے بعد آپ نے خود بھی پڑھ کر بتلا دیا۔ آپ مجتہدہ کا درجہ رکھتی تھی۔ صاحب صحابہ نے لکھا ہے یعنی آپ کامل العقل اور صاحب الرائے تھی۔ ابن قیم کہتے ہیں اگر آپ کے فتاوی جمع کیے جائیں تو ایک چھوٹا سا رسالہ تیار ہو سکتا ہے اور آپ کے فتاوی کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ عموماً متفق علیہ ہے۔ الغرض تمام ازواج مطہرات میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد علم و حدیث میں امت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دینے میں آپ کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ
اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام آپ کی رائے کو فوقیت دیتے تھے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کی والہانہ محبت کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جن کا تذکرہ ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں پیش کریں گے۔ علاوہ آپ کے وصال و باکمال اور واقعہ کربلا سے آپ کی نسبت کو بھی بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے ذکر و خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ہدایت کاملہ کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔